السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء ساتھیوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ آپ کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ تو بیٹا، کلاس 10 اسلامیات کے امتحانی نقطہ نظر اور ہماری عملی زندگی کے لیے ایک انتہائی اہم اور خوبصورت حدیث مبارک کا مطالعہ آج ہم کریں گے اور ویڈیو کے ذریعے اس پر ہم بحث کریں گے۔ تو بیٹا، حدیث مبارک اور اس کا ترجمہ۔ حدیث مبارک کے الفاظ یہ ہے: الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین۔ ترجمہ: نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھایا اس نے گویا دین کو ڈھایا۔ بیٹا، یہ حدیث مبارک شعب الایمان للبہیقی میں ہے۔ نقطہ نمبر 1 حدیث مبارک میں، یعنی تشریح کے اعتبار سے اس حدیث مبارک میں نقطہ نمبر 1 دین کی عمارت اور نماز کا ستون۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں ایک بہت ہی خوبصورت مثال استعمال فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی اسلام کو ایک عظیم عمارت سے تشبیہ دی ہے اور نماز کو اس عمارت کا مرکزی ستون قرار دیا ہے۔ تو سوچیں، کیا کوئی عمارت اپنے مین پیلر یا ستون کے بغیر کھڑی رہ سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ یعنی جس طرح کوئی بھی عمارت پیلر اور ستون کے بغیر کھڑی نہیں رہ سکتی، اسی طرح نماز کے بغیر بھی دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو بالکل نہیں، جیسے ہی ستون گرتا ہے پوری عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب دین سے نماز کو نکال دیا جائے تو نماز بھی زمین بوس، دین بھی زمین بوس ہو جائے گا، یعنی دین کی عمارت ہی گر جائے گی۔ اب اس پہلے نقطے میں اس میں ایک اہم ترین نقطہ نکل آیا، جیسے مادی عمارت ستون کے بنا قائم نہیں رہ سکتی، بالکل اسی طرح نماز کے بغیر ایک سچی اسلامی زندگی کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ بیٹا، نقطہ نمبر 2 اسی حدیث مبارک میں نماز قائم کرنے اور چھوڑنے کا نتیجہ۔ پہلا شخص دین قائم کرنے والا، یعنی جو مسلمان پابندی سے نماز ادا کرتا ہے، وہ دراصل اپنے اندر اسلام کی عمارت کو مضبوط اور مستحکم رکھتا ہے، اس کا ایمان ہمیشہ پختہ رہتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا وہ شخص جو دین ڈھانے والا ہے، یعنی نماز کو چھوڑنے والا ہے۔ تو جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کسی دوسرے کا نقصان نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے دین کی عمارت کو گرا دیتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا رابطہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو بیٹا، تیسرا نمبر نقطہ، یعنی نقطہ نمبر 3 ایمان کا روزانہ امتحان۔ روزانہ 5 وقتہ نماز، روزانہ امتحانی مواقع۔ تو بیٹا، ایمان کا روزانہ امتحان، عملی ثبوت کی پکار۔ ہم سب کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اس کا عملی ثبوت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزانہ 5 مرتبہ اپنے ایمان کے امتحان کا موقع دیا ہے، یعنی موقع دیتا ہے۔ جس طرح کہ حی علی الصلاۃ، اذان میں کہا جاتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ اسی طرح دوسرا جملہ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو جو مسلمان
اس پکار کو سن کر سب کام چھوڑ کر مسجد کا رخ کرتا ہے، وہ عملی طور پر ثابت کرتا ہے کہ اس کا ایمان سچا ہے۔ تو لہٰذا ایمان کا روزانہ امتحان لیا جاتا ہے 5 وقتہ نماز کے ذریعے۔ تو بیٹا خلاصے کلام اور امتحانی رہنمائی یہ ہے کہ نماز محض فرض نہیں بلکہ یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ اور ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کی سچی چابی ہے۔ دوسرا امتحانی نقطہ نظر، 10ویں جماعت کے امتحان میں جب یہ سوال آئے تو آپ نے اسی طرح ستون اور عمارت کی مثال دے کر اپنا جواب واضح کرنا ہے۔ دوسرا ٹو دا پوائنٹ تحریر، خوبصورت عربی الفاظ، اسی طرح محاورہ ترجمہ اور تفصیلی نکات دین کی عمارت، ستون اور جاب کو الگ الگ سرخیوں کے ساتھ لکھنے سے پورے نمبر مل سکتے ہیں۔ تو بیٹا جس طرح اس سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہو اسی طرح آپ نے جواب میں بھی لکھنا ہے۔ تو بیٹا امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ لیکچر پسند بھی آیا ہوگا اور اسی طرح آپ نے اس کو سمجھا بھی ہوگا۔ تو بیٹا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ امید ہے اللہ سے کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا۔ تو بیٹا نماز کی پابندی کو اپنے زندگی کا لازمی حصہ بنائے، اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔